إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داع وأعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اللہ رب العزت کا امت محمدیہ پر ایک خاص کرم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت میں وہ چیز جو اس امت کے لوگوں کی رہنمائی کا سبب بنتی ہے، بنے گی اور ہمیشہ رہے گی، اس کی حفاظت کا ذمہ رب تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ یہ اعجاز، یہ سعادت اور یہ امتیاز کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی اللہ نے حفاظت کا ذمہ بھی لیا، یہ خاص ہے امت محمدیہ کے ساتھ۔ اس لیے کہ تورات اور انجیل نازل اللہ نے کی، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں تھا۔ اسی لیے یہود جب چاہتے، جس طرح چاہتے،
اپنی منمانی سے اس میں تحریف کر دیتے، رد و بدل کر دیتے۔ نصارہ جب چاہتے انجیل میں تحریفات کر دیتے، اپنی خواہشات سے، اپنے من سے مسائل بنا کر اس پر عمل کرتے۔ امت محمدیہ کا یہ خاص اعجاز ہے، اللہ رب العزت نے جو کتاب اس امت کی رہنمائی کے لیے نازل فرمائی، اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ قیامت تک کوئی بھی شخص قرآن مجید اور احادیث رسول، قرآن مجید اور احادیث رسول، ایک مرتبہ پھر سنیے، قرآن مجید اور احادیث رسول۔ میں نے یہ جملہ 3 مرتبہ کیوں دہرایا ہے؟ اس لیے کہ بعض لوگ جو احادیثوں کا صاف انکار کر دیتے ہیں، جن کی نگاہ میں احادیث کی کوئی حیثیت نہیں، وہ اس آیت کو دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں کہا ہے کہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ یہ ان کا اعتراض کرنا بالکل کم عقلی اور ناقص علم کے بنا پر۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ لفظ ذکر صرف قرآن پر نہیں بولا جاتا، لفظ ذکر قرآن اور حدیث دونوں پر بولا جاتا۔ لفظ ذکر قرآن اور حدیث دونوں پر بولا جاتا۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے اس بات پر علماء کا اتفاق نقل کیا۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں کی بات مان بھی لی جائے کہ ٹھیک ہے، لفظ ذکر سے مراد صرف اور صرف قرآن و حدیث، صرف قرآن ہے، تو قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر لفظ ذکر استعمال ہوا ہے، وہاں پر آپ قرآن مانا کیسے کریں گے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ دیکھیں، ہم سب مانتے ہیں قرآن ایک مجمل کتاب ہے۔ قرآن میں اقیم الصلاۃ تو ہے، آت الزکاۃ تو ہے، لیکن اس کے طریقے قرآن نے نہیں بتائے۔ قرآن میں یہ موجود ہے نماز پڑھو، نماز کب پڑھو، کتنی پڑھو، کن کن اوقات میں پڑھو، کیسے پڑھو، یہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ قرآن ایک تمہیدی کتاب ہے۔ زکوٰۃ دو، کتنی دو، قرآن نے نہیں بتایا۔ کب دو، یہ نہیں بتایا۔ ہاں، کس کس کو دو، یہ قرآن نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے۔ کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ان پر کیا نازل کیا گیا ہے۔ اگر لفظ ذکر سے مراد صرف قرآن ہو، صرف قرآن ہو، تو اس آیت کا کیا معنی ہو کہ ہم نے آپ پر صرف قرآن نازل کیا ہے، اور قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ بتائیں کہ ہم نے کیا نازل کیا۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہی نہیں، پھر آپ کیا معنی کریں گے اس کا؟ اس لیے لفظ ذکر قرآن پر بھی بولا جاتا ہے اور حدیث پر بھی بولا جاتا ہے۔ گزارش ہے ان لوگوں سے جو قرآن کا اقرار کرتے ہوئے احادیث کا انکار کر دیتے، ان سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، اتنے سالوں بعد احادیث کو لکھا گیا، پھر احادیث کتب میں آئی، نہ جانے کسی نے تحریف کر دی ہو، نہ جانے یہ ہو گیا ہو، وہ ہو گیا۔ ہمارا عقیدہ یہ، ایک مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح قرآن مجید قیامت کی صبح تک سلامت ہے، اسی طرح احادیث رسول بھی قیامت کی صبح تک سلامت ہے۔
یہ بات خود حدیث سے ثابت ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث دجال آپ سب جانتے ہیں. دجال آئے گا، اس کا فتنہ کیا ہوگا، وہ کیا کیا کرے گا، آپ سب جانتے ہیں. میں ایک ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب دجال مدینہ میں داخل ہوگا، داخل ہونا چاہے گا، وہ داخل نہ ہو سکے گا. فرشتوں کو دیکھے گا وہ تلواریں لے کے کھڑے ہیں. پھر قریب ہی ایک بستی میں پڑاؤ کرے گا. حدیث میں آتا ہے اس وقت ایک نوجوان دجال کے پاس آئے گا، اور وہ نوجوان اس زمانے کا سب سے بہترین شخص ہوگا. یوں کہہ لیں سب سے زیادہ نیک شخص اس وقت کا وہ نوجوان ہوگا. دجال اس سے کہے گا مجھ پر ایمان لا، اقرار کر میں تیرا رب ہوں. اب دجال اس کو اپنی شعبدے بازیاں دکھائے گا. اس کے باپ دادا جو مر چکے ہیں انہیں زندہ کرے گا. وہ ہوں گے دجال کے چیلے جنات جو کھڑے ہوں گے ان کی شکل میں. پھر دجال تیر مارے گا آسمان کی طرف، خون آلودہ ہو کر آئے گا. وہ دجال کہے گا دیکھو اب کوئی نہیں ہے، صرف مجھے مانو. پھر دجال اس نوجوان سے کہے گا میں تیرے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، تجھے مار کے پھر تجھے دوبارہ زندہ کروں گا، پھر مجھ پر ایمان لا. دجال اس نوجوان کے 2 ٹکڑے کر دے گا، ایک دھڑ اس طرف دوسرا اس طرف، پھر اسے ملائے گا. دجال نے جو یہ حرکت کی اسے اس کے 2 ٹکڑے کیے. یہ اس نوجوان کی اصل موت نہ تھی، یہ تو ایک شعبدہ بازی، ایک جادو تھا. اس واقعے کے بعد وہ نوجوان کہے گا پہلے مجھے تھوڑا سا شک تھا تیرے بارے میں کہ تو وہ دجال ہے یا نہیں، لیکن تیری اس حرکت سے میں بالکل سمجھ گیا ہوں. اشہد انک الدجال الذی حدثنا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں گواہی دیتا ہوں تو وہی دجال ہے جس کے متعلق ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. کیا مطلب؟ حدیث قیامت کی صبح تک موجود ہو. آپ سب جانتے ہیں دجال کا یہ فتنہ اپنے ظہور پر ہوگا، اپنے عروج پر ہوگا، اس کے بعد صرف قیامت نے آنا. اس وقت بھی ایک طالب علم، حدیث کا طالب علم کھڑے ہو کر سب سے بڑے فتنے کے سامنے یہ کلمہ گونجے گا، یہ کلمے کی آواز صدا لگائے گا حدثنا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں بتایا تھا، تو نے آنا ہے. پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قرآن کی طرح قیامت کی صبح تک باقی رہی. لہذا ایسے لوگوں کا اعتراض، ایسے لوگوں کی سمجھ ایک چھوٹے سے طالب علم کی جوتی کے نوک پر رکھی جاتی ہے. ان کی کوئی حیثیت نہیں. دین اسلام آپ کی سوچ کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل، اس کی رحمت امت محمدیہ پر کیا ہے؟ اس نے حفاظت کا ذمہ خود لیا. کس طرح؟ اللہ رب العزت نے اس امت میں اساتین فی العلم علماء پیدا کی. ایسے علماء جب کسی باطل گروہ نے ایک صحیح عقیدے اور منہج پر بری نظر سے دیکھنا بھی چاہا، علماء نے اس کو بے نقاب کر دکھایا. روافض ایک حدیث گڑھتے ہیں جناب فاطمہ کی شان پر. کہنے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج گئے، جب معراج سے آپ واپسی نیچے آئے زمین پر، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے ایک جنت کا پھل لے کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پھل کھایا اور اپنی بیوی جناب خدیجہ کے قریب ہوئے
اس سے وہ امید سے ہوئی اور اس پھل کے کھانے کی نسبت جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی۔ اس کے بعد جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی خوشبو سونگنی ہوتی، آپ جناب فاطمہ کو بلا لیتے، انہیں سونگ لیتے۔ یہ حدیث گڑی۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے کتنا بڑا کرم کیا، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ علماء نے ان حدیث کو دیکھا اور فوراً بتا دیا کتنا اس میں سچ ہے، کتنا جھوٹ۔ علماء نے کہا یہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ حدیث جو روافض نے گھڑی ہے، یہ حدیث بتاتی ہے جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش معراج کے بعد ہوئی، یہ حدیث بتاتی ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش معراج سے کم 8 سے 10 سال پہلے ہو چکی تھی، یہ حدیث انکار کر دیتی ہے۔ دوسری بات، معراج کے بعد ہم سب جانتے ہیں نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ معراج جو ملا وہ نمازیں تھیں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ عنہ نماز کی فرضیت سے پہلے ہی وفات پا چکی۔ اگر یہ حدیث ٹھیک ہوتی تو جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا کے متعلق یہ ضرور آتا کہ فرضیت نماز ان کی زندگی میں ہوئی۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ جناب فاطمہ کی پیدائش پہلے ہوئی؟ محدثین نے بیان کیا اس بات کہ معراج سے پہلے جب نماز فرض نہ ہوئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں جا کر اپنی عبادت کیا کرتے۔ اس وقت چند اکابر مشرکین، ابو جہل، عقبہ بن ولید، خلف بن امیہ بن خلف، یہ سارے کے سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر طعنے کستے، تکالیف دیتے۔ ان میں سے غالباً ایک مشرک ولید بن عقبہ، جس کا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک فضلہ، اونٹ کا فضلہ لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیا۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے، آثار سے پتہ چلتا ہے کہ اس فضلے کو ہٹانے والی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے والی جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور یہ واقعہ معراج سے کافی عرصے پہلے کا۔ کتنی بڑی بچی ہوگی جو اس فضلے کو ہٹا سکے؟ 2-3 سال کی بچی تو یہ کام نہیں کر سکتی، کم سے کم 8-10 سال کی بچی، اس میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ ہٹا سکے۔ علماء نے جب بے نقاب کیا، لوگوں کو پتا چلا کہ یہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس عالم سے، ابو بکر جس کا نام ہے، علوم حدیث میں ہر فن میں اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے کام لیا۔ علم حدیث میں کوئی ایسا موضوع آپ کو نہ ملے جس میں خطیب بغدادی کی کوئی کتاب موجود نہ ہو۔ امام مہدی کے دور خلافت میں ایک یہودی سینہ چوڑا کرتے ہوئے آتا ہے اور امام مہدی کے سامنے ایک دستاویز پیش کرتا ہے، کہتا ہے یہ دیکھیں یہ کیا ہے۔ امام مہدی نے وہ دستاویز دیکھی، اس پہ لکھا تھا یہود سے آج کے بعد فدیہ وصول نہیں کیا جائے، جزیہ وصول نہیں کیا جائے۔ کاغذ بڑا بوسیدہ، لکھائی وہی لکھائی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتبین کی، نیچے مہر نبوت بھی لگا ہوا، اطراف میں صحابہ کے دستخط بھی موجود ہیں۔ امام مہدی پریشان، خلیفہ مہدی پریشان، یہ کیا ماجرا ہے؟ اب تک ہم یہود سے جزیہ لیتے رہے، اگر یہ واقعی فرمان ہے تو ہم سے تو گستاخی ہوئی، نافرمانی ہوئی۔ بہرحال امام مہدی نے جب دیکھا، اس وقت کسی نے امام مہدی سے کہا یہ کام ہمارے بس کا نہیں ہے، یہ کام اس امت کے علماء کا ہے، اس امت کے اصل وفاداروں کا ہے، اس امت کے اصل سپہ سالاروں کا ہے، آپ انہیں بلائیں۔ اس وقت
ایک محدث خطیب بغدادی جس کا نام ہے، بلایا گیا۔ خطیب بغدادی نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کہا اس بے وقوف کو بلاؤ جو یہ لے کر آیا۔ اسے بلایا گیا۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں تم نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا، تم نے ایسی دستاویز تلاش کر لی جو پھٹی پرانی ہو، بوسیدہ ہو، تم نے اس لکھائی کی نقل بھی کر لی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتبین کی ہوا کرتی، تم نے مہر نبوت کا نقشہ بھی بنا لیا، لیکن تم نے 2 صحابہ کے دستخط کیے اور تمہاری یہ تحریر سن 5 ہجری کی۔ اب یہ بتاؤ تم نے ایک صحابی کا دستخط کیا، اس کا نام جناب سعد رضی اللہ عنہ، اور ایک صحابی جناب معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اتنا اہم معاملہ ہے، یہود سے جزیہ نہیں لینا، تم نے یہ دستخط کیا ہے، تمہاری یہ تحریر سن 7 ہجری کی ہے، سن 5 ہجری کی نہیں، سن 7 ہجری کی، تم نے یہاں پر دستخط کیا ہے جناب سعد رضی اللہ عنہ۔ جناب سعد رضی اللہ عنہ کا انتقال سن 5 ہجری میں ہو چکا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جو صحابی 2 سال پہلے انتقال کر چکا ہو 2 سال بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی سے دستخط کروائے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرا دستخط تم نے جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کا کروایا۔ خطیب بغدادی پھر کہتے ہیں تمہاری یہ دستاویز سن 7 ہجری کی، جناب معاویہ کا اسلام لانا، ان کے والد کا، ان کی والدہ کا، ان کی بہن کا، ان کا اسلام لانا سن 9 ہجری میں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو شخص سن 7 ہجری میں مسلمان ہی نہ ہوا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اہم معاملے پر ابو بکر، عمر، عثمان، علی جلیل القدر اصحاب کو چھوڑ کر ایک ایسے شخص دستخط لیں جو اس وقت مسلمان ہی نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ کہنا تھا، پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ امام مہدی کھڑے ہو، خلیفہ مہدی کھڑے ہو، خطیب بغدادی کا سر کو چھو اور بآواز بلند کہا سن لو، جب تک یہ علماء اس امت میں موجود ہے کوئی شخص میلی نگاہ سے ہمارے دین کی طرف دیکھے بھی نہیں۔ اللہ رب العزت خاص کرم ہے امت محمدیہ، علماء کو پیدا کر، حفاظ کو پیدا کر، کوئی شخص بھی اگر میلی نگاہ سے دیکھنا چاہے اللہ رب العزت نے اسے علماء کے ذریعے، دعات کے ذریعے بے نقاب کر رکھا۔ افغانستان کے ایک صوبے میں ایک ٹیچر 2ری 3ری کلاس کو پڑھا رہا ہے، وہ دہری تھا۔ دہری وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، صرف اپنی عقل پر چلتے ہیں۔ بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، کہتا ہے دیکھو بیٹا یہ پنکھا ہے، اس کا اقرار کرتے ہو؟ بچوں نے کہا جی استاد۔ دیکھو یہ پین ہے، دیکھو یہ ڈسٹر ہے، دیکھو یہ بلیک بورڈ ہے، یہ کتاب ہے، سب نظر آتا ہے؟ بچوں نے کہا، مثالیں دینے لگا، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ نہریں، یہ جانور، سب نظر آتا ہے، تم مانتے ہو؟ بچوں نے کہا جی جی۔ کہا بیٹا کبھی کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ بچوں نے کہا نہیں استاد جی۔ کہا پھر کیوں مانتے ہو؟ بچوں کے ذہن میں یہ بات سرایت کروا رہا تھا، یہ بات ڈال رہا تھا، ان کے خالق کا تصور نکال رہا تھا۔ اللہ رب العزت کی ایک شان دیکھی، ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے استاد جی آپ میں عقل ہے؟ کہاں؟ کہا کدھر ہے؟ کہا دماغ میں۔ کہا وہ بھی نظر نہیں آتی، ہم کیسے مان لیں آپ عقل مند ہیں؟ ہمیں آپ کی عقل بھی نظر نہیں آتی، آپ بے وقوف اور جاہل ہیں، ہم کیسے مان لیں آپ کے اندر عقل ہے، آپ کے اندر دماغ ہے؟ وہ کہنا تھا، اللہ رب العزت نے ایک بچے سے اس کو جواب دلوایا۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے امت محمدیہ۔
ان علماء نے قربانیاں دی. امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد علی بن مدینی. علی بن مدینی کیا استاد ہے, اللہ اکبر. امام بخاری سے پوچھا گیا علی بن مدینی کیسے استاد تھے؟ فرماتے ہیں آج بھی دل چاہتا ہے بخاری شاگرد بن کے بیٹھا ہو, علی بن مدینی کی حدیث رسول کی محفل ہو, بخاری پڑھتا جائے, مدینی پڑھاتا جائے. اللہ. علی بن مدینی فرماتے ہیں ان اللہ اعز هذا الدین برجلین لیس لها ثالث. اللہ رب العزت نے اس دین کو, اس اسلام کو دو لوگوں کے ساتھ تقویت دی ہے, دو لوگوں کی استقامت کی بنیاد پر تقویت دی ہے, تیسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. پہلا شخص کون ہے؟ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد جو لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے دو گروہ بن گئے. ایک نے کہا ہم مرتد ہو جائیں گے, کیونکہ دین صرف اور صرف خاص تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. دوسروں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ زکوٰۃ صرف اور صرف خاصہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا, وہی لے سکتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تلوار نکالتے, جس نے یہ کہا وہ مرتد ہوگا, اس سے بھی قتال ہوگا. اور جس نے یہ کہا وہ زکوٰۃ نہیں دے گا, زکوٰۃ پوری نہ دینا تو دور کی بات, جو ایک رسی روکے گا, وہ رسی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دیا کرتا تھا اور ابھی نہیں دے گا, اس سے بھی قتال کروں. کھلا اعلان کیا. اگر یہ استقامت ابو بکر رضی اللہ عنہ نہ ہوتی, اس وقت دین تتر بتر ہو جاتا, یہ امت گمراہی کی طرف چلی جاتی. اور دوسرے شخص امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ. وہ احمد بن حنبل جسے یہ دنیا امام اہل سنت کہتی, وہ احمد بن حنبل کہ ایک وقت تھا دنیا اس شخص کے لیے اس کے علم کی محتاج تھی. آدھی دنیا کا استاد امام احمد بن حنبل. اور ہمارے پہرائے میں بات کی جائے تو وہ امام احمد بن حنبل جسے آج صرف ہم احمد بن حنبل کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے. نہ اس کی سیرت ہمیں یاد ہے, نہ اس کی خدمات ہمیں یاد ہے, ہمیں کچھ نہیں پتا. ہمارے بچوں کو کھڑا کرو, پوچھو جی بھائی کون سا کھلاڑی آج کھیل رہا ہے, فر فر بولنا شروع کرے. جی نئی فلم کون سے اداکار کی آ رہی ہے, فر فر بولنا شروع کرے. جی یہ غلیظ گانا کس کا بج رہا ہے, فر فر بولنا شروع کرے. اسے نہیں پتا تو اس امت کے اصل ہیرو کا نہیں پتا, اس امت کے اصل پاسباں کا نہیں پتا. امام احمد بن حنبل, ان کی کیا خدمت ہے, انہوں نے کیا استقامت اختیار کی. امام احمد بن حنبل کے دور میں ایک فتنہ کھڑا ہوا. فتنہ کیا کھڑا ہوا؟ پورا زمانہ ایک طرف تھا, امام احمد بن حنبل ایک طرف تھا. فتنہ یہ تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل کا موقف تھا قرآن اللہ کا کلام, القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. یہ امام احمد بن حنبل کا موقف. آئے ان کی خدمت اور استقامت پوچھتے ہیں معتصم باللہ سے, میمون بن اسبغ سے. میمون بن اسبغ اپنے وقت کے ایک بڑے عالم گزرے. کہتے ہیں کہ یہ زمانہ معتصم باللہ کے وقت کا تھا. اس وقت خلیفہ معتصم باللہ تھا. میں دربار میں موجود تھا. دربار میں نیزے لہرائے جا رہے ہیں, کوڑوں کو جھاڑا جا رہا, گویا کہ یوں لگ رہا تھا ابھی دربار میں انٹری ایک بڑے مجرم کی ہونے والی. ایک بڑا مجرم ابھی اس دربار میں داخل ہوگا جس کے لیے یہ تیاریاں کی گئی ہیں. میمون بن اسبغ کہتے ہیں
اس وقت میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی جب اس دربار پر قدم امام احمد بن حنبل کے پڑتے. اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل ہے معتصم باللہ خلیفہ وقت آواز لگاتا ہے. احمد بن حنبل آج دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی, تمہیں اقرار کرنا پڑے گا یا تمہیں انکار کرنا پڑے گا. سوچ لو, دیکھو ہم سب لوگوں کا موقف یہ ہے, ہاں میں ہاں ملا لو, یہ نہیں ہو سکتا. امام احمد کہتے ہیں ہر سزا قبول ہے, لیکن احمد کی زبان سے کبھی یہ نہیں نکلے گا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. نہیں, القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. قرآن اللہ کی مخلوق ہو ہی نہیں سکتی, اللہ کا کلام ہے. بہرحال معتصم باللہ نے حکم دیا. امام احمد بن حنبل امت کا محدث, امام بخاری کے اساتذہ میں سے, خلیفہ کا آرڈر ہوا, امام احمد بن حنبل پر کوڑے لگانا شروع ہوئے. پہلا کوڑا لگا امام احمد بن حنبل کی زبان سے سبحان اللہ, دوسرے پر الحمدللہ, تیسرے پر اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل کو مسلسل کوڑے لگ رہے ہیں, خون جسم سے رس رہا ہے. 19ویں کوڑے پر امام احمد کا اپنا بیان ہے, سب لوگوں کے سامنے مجھے سزا دی جا رہی ہے, کوڑے لگ رہے ہیں. 19ویں کوڑے پر مجھ پر غشی طاری ہونے لگی, اور ساتھ ہی میرا ازار کھلنے لگا. ذرا رکیں یہاں پر, اللہ کے لیے سوچیں, یہ جسے کوڑے مارے جا رہے ہیں یہ کون ہے؟ جسے مارے جا رہے ہیں کیوں مارے جا رہے ہیں؟ کتنی بڑی خدمت ہے, کتنی بڑی استقامت ہے. امام احمد بن حنبل اس وقت دعا کرتے ہیں, اللہ تو جانتا ہے, اللہ تو جانتا ہے کون کس موقع پر ٹھیک ہے. اللہ تیرے سے ایک دعا ہے, ان ظالموں کے سامنے میرا یہ ازار کھلنے نہ دے, مجھے برہنہ ہونے نہ دے. میمون بن اسبق کہتے ہیں اس دن ایک معجزہ میں نے خود دیکھا. امام احمد بن حنبل کی اس دعا پر میں نے ان کا ازار خود بخود اوپر ہوتے ہوئے دیکھا. یا علماء, ان کی خدمات, ان کی استقامت, ان کی بدولت ہم تک صحیح دین آج پہنچ سکا. آپ جانتے ہیں امام احمد بن حنبل کے شدائی کیسے تھے, ان سے طلب علم حاصل کرنے والے کیسے لوگ تھے. اندلس سے ایک شخص نکلتا ہے جس کا نام بقی بن مخلد ہے, بڑے عظیم محدث. کس لیے نکلتے ہیں؟ فقط امام احمد بن حنبل کا شاگرد بننے کے لیے. سنا ہے اس وقت اس زمانے میں ایک امام رہتا ہے جس کا نام احمد ہے, دنیا اس کے علم کی محتاج ہے. میں اس کا شاگرد بننا چاہتا ہوں, کل لوگوں کو کہہ سکوں میں بھی احمد بن حنبل کا شاگرد ہوں. صرف یہ کہہ سکوں. جس شہر میں امام احمد بن حنبل تھے وہاں پہنچے, پتا چلا 2 دن پہلے ہی امام احمد بن حنبل کو نظر بند کر دیا گیا ہے, کسی کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں. سر توڑ کوشش کے بعد امام احمد بن حنبل کے پاس پہنچے, فقط یہ کہا محترم میں صرف اور صرف اندلس سے آپ کے پاس حدیثیں لینے آیا, چند احادیث روایت کر دیجیے, آپ کا شاگرد بننے کا شرف حاصل کروں گا, پھر دوبارہ چلا جاؤں گا, میری کوئی اور حاجت نہیں. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اس وقت مجھ سے تمہارا ملنا, تمہارا بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے, تمہارے لیے پریشانیاں ہو سکتی ہیں. بقی بن مخلد دونوں وقت کے بڑے محدث ہیں, امام بخاری جیسے اساتین فی العلم علماء میں سے ان کے استاد ہیں. بقی بن مخلد کہتے ہیں امام صاحب میرے پاس ایک طریقہ ہے, اگر آپ بہتر سمجھیں تو وہ طریقہ اپنا کر آپ مجھے چند احادیث روایت کر دیں.
امام احمد بن حنبل کہتے ہیں وہ کیا؟ کہتے ہیں دیکھیں میں اس شہر میں نیا ہوں، مجھے کوئی نہیں جانتا، میں نے آپ کی یہ جگہ دیکھ لی، میں کل پھٹے پرانے پیوند لگے کپڑے پہن کے گزروں۔ یہ ایک محدث کا شوق ہے امام احمد سے چند حدیثیں لینے کے لیے۔ اللہ، میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کے پیوند لگے کپڑے پہن کر گزروں گا، ہاتھ میں کٹورا لوں گا اور زبان پر یہ الفاظ ہوں گے الاجر من اللہ، اجر تمہیں اس کا اللہ دے گا۔ جب میں یہ صدا لگاؤں آپ پہ جان لینا یہ بخی بن مخلد ہے، آپ صرف اور صرف کھڑکی کے پاس آ کر چند احادیث روایت کر دینا، میں اسے لے لوں گا، آپ سے چند احادیث روایت کرنے کا مجھے شرف حاصل ہو جائے۔ یہ محدثین ہیں، یہ ان کی قربانیاں ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ، کیا ان کی شان، کیا ان کی منقبت۔ ایک وقت ایسا آیا خلیفہ نے حکم دیا اٹھاؤ امام مالک، کرو ان کا منہ کالا، بٹھاؤ انہیں خچر پر، گھماؤ انہیں پورے مدینہ میں۔ وقت کا محدث، مدینہ کا محدث، بلد الرسول کا محدث کس حال میں ہے جانتے ہیں؟ سزا کیوں دی گئی تھی؟ محدث ہے، چوری ڈاکہ نہیں ڈالا تھا۔ وقت کے خلیفہ نے صرف اتنا کہا تھا، یہ بات کہی تھی امام مالک آپ کے پیروکار بڑے ہیں، آپ کو ماننے والے بڑے ہیں، آپ اپنے قلم سے یہ فتویٰ تحریر کریں کہ طلاق بالجبر جائز ہے۔ کوئی شخص کسی شخص کے پاس آئے، آلہ قتل لے کے کھڑا ہو اور کہے طلاق دے ورنہ تجھے مار دوں گا، آپ کہیں کہ یہ طلاق بالجبر، زبردستی کی طلاق جائز ہے، آپ یہ لکھیں بس۔ امام مالک نے کہا تھا جو کر سکتے ہو کر لو، جو تکلیف دے سکتے ہو دے لو۔ مالک بن انس بن مالک کے قلم سے کبھی بھی یہ فتویٰ تحریر نہیں ہے۔ اس سزا پر امام مالک جن کے لاکھوں کروڑوں شاگرد، اس استاد کو گدھے پر بٹھایا، کچر پر بٹھایا گیا، منہ کالا کیا، گھماتے رہے، اور وقت کا محدث، بلد رسول کا محدث یہ صدا لگاتا ہے من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس۔ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کون ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا، ومن لم یعرفنی، جو مجھے اس وقت نہیں پہچان رہا وہ جان لے میں اور کوئی نہیں، میں بلد رسول کا محدث امام مالک بن انس۔ علماء کی خدمات، ان کی استقامت ہے، یہ سبب بنی ہے یہ صحیح دین کو ہم تک لانے۔ آج ہم ان سب کو پیٹ پیچھے ڈال کر آگے نکل رہے ہیں۔ آج ہم ایک دوسرے علم کی کھوج میں، آج ہم نے اس علم کو پسے پش ڈال دیا۔ یاد رکھیں یہ علم آپ کے پاس نہ ہو، قرآن و حدیث کے تفقہ اس کی سمجھ نہ ہو، اور انسان اس کو چھوڑ کر دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہے، کبھی نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا۔ چند دن پہلے مجھے اتفاق ہوا ضلع تھرپارکر جانے کا۔ تھرپارکر میں نے بول دیا، آپ سب سمجھ گئے، ایک ایسا علاقہ جہاں پر صرف اور صرف ریت ہے، جہاں پر صرف اور صرف غربت ہے۔ امتحان لینے کا اتفاق ہو، چھوٹی سی مسجد، اس مسجد کے 4 حصے کریں جب جا کے وہ چھوٹی سی مسجد، بمشکل 2-3 صفوں کی مسجد۔ فجر کی نماز کے بعد میں نے امتحان لی ضلع تھرپارکر میں، جہاں پر لوگ ڈگریاں لے کے نہیں بیٹھے ہیں، جہاں پر لوگ لاکھوں روپے کی گاڑیوں میں نہیں گھومتے، کروڑوں روپے کے گھر میں نہیں رہتے، وہاں پر تہذیب کی باتیں نہیں ہوتی، وہاں پر اسٹیٹس کے درس نہیں ہوتے۔ اس علاقے میں ایک جھوپڑے سے نکلی ہوئی بچی آتی ہے، جب میرے سامنے بیٹھی
اس کے استاد نے مجھ سے آ کر کہا یہ وہ بچی ہے جس نے فقط 40 دن میں 16 سپارے حفظ کیے. بمشکل اس بچی کی عمر 10 سال، ریگستان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، علم کا نور ایک بچے کے اندر موجود ہے. آج بڑے بڑے منگلے اس شہر کے اندر موجود ہیں، یہ لوگ نہیں ملتے. آج فقط 14 مہینے میں اس لڑکی نے قرآن مجید حفظ کی. جب وہاں امتحان لینا شروع کی، پھر ایک دوسرے گاؤں گئے جہاں یہ عام گاڑیاں نہیں چلتی، 4 ویلر گاڑی کا کام ہے وہاں پر. وہاں گئے، وہاں جب جا کے امتحان لیا، واللہ چھوٹے چھوٹے بچے، ایسا لگ رہا تھا تجویز سے بات کرتے. میرے پاس اب بھی وہ تصویر موجود ہے. غربت کا حال یہ ہے کہ گتوں پر انہوں نے تختیاں لکھی ہوئی ہیں، گتوں پر استاد نے تختیاں لکھ کے دی ہیں اور اس پر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. ہمیں قدر نہیں ہے. اللہ کے لیے اس مسئلے کو سوچیں. اللہ کے لیے جن کے تھرو، جن کے توسط سے یہ علم ہم تک پہنچا ہے، ان کی قدر کی، ان کی سیرت کو پڑھیے، ان کی کیا استقامتیں تھی. آج ہمیں کوئی چھوٹا سا کام اللہ کے دین کے کرنے کے لیے بول دے، ہمیں اپنے 100 کام یاد آ جاتے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری اپنی زندگیاں اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی. اللہ کے لیے اس منہج کو دیکھی، دنیا کو اس نظر سے دیکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بولنے والے کو، پھر اس کے بعد ہر سننے والے کو عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.